اور نماز کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ عنکبوت، جس سے میں تقریر شروع کرا آیت سے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اللہ فرماتے ہیں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب۔ یہ آیت کے پہلے ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں تاکہ آیت آپ لوگوں کو اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہ قرآن کی عظمت میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، عظمت قرآن پر ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اللہ کے جتنے نام اور صفات ہیں 99 کم از کم ہے، اللہ کے 99 ہی نہیں ہے، 99 سے زیادہ ہے۔ قرآن میں خود 100 سے زیادہ نام آئے۔ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 7392، اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، جس نے انہیں سمجھ کر یاد کیا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولے کہ صرف 99 ہے، اللہ کے 100 میں سے 99 کو یاد کر لیں گا تو جنت میں جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے نام ہیں اللہ کے، اس میں سب سے عظیم نام اور صفت اللہ کی الرحیم الرحمان ہے۔ الرحمان الرحیم ہے، سب سے اونچی صفت ہے۔ بل گیٹس حیدرآباد کو آئے، ایئرپورٹ سے حیات ریسیڈنسی ہوٹل کو گئے یا تاج کرشنا کو گئے، تو آپ کے دماغ میں یہ جملہ بولے وقت انہوں رکشے میں بیٹھ کے گئے بول کے آیا یا آٹو میں بیٹھ کے گئے بول کے آیا؟ آپ کے دماغ میں آٹو اور رکشا یہ آیا ہی نہیں، آدمی کے لیول کے حساب سے سیٹ کر دیا پوری چیز لا کے۔ پرائم منسٹر آئے اور فلاں جگہ گئے تو آٹو اور رکشا کا تصور آتا؟ الرحمن اللہ کا سب سے اونچا نام، تو اب اس کے ساتھ جڑ کے سب سے اونچی چیز آ رہی ہے، علم القرآن، سب سے بہترین علم دیا، سب سے عظیم ذات کا ذکر کر کے سب سے بہترین علم کا ذکر کیا۔ کئی مخلوق پیدا کیا لیکن انسان سب سے پیاری مخلوق پیدا کیا۔ ہم نے انسان کو سب سے بہترین مولڈ میں پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا۔ بات چیت کرتے نا، ہم بات کرتے نا، آپ کو معلوم ہے ہر جاندار چیز بات کرتی۔ سورہ نمل آپ پڑھتے نا، سورہ نمل سورہ نمبر 27، نمل عربی میں بولتے چیونٹی کو۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں چیونٹیاں راستہ کراس کر رہے تھے، دور سے سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں پہ فوج کے ساتھ آ رہے تھے، چیونٹیاں قرآن کی آیتوں میں چیونٹیاں بولے جلدی جلدی کراس کرو ورنہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے ہم کو نہیں دیکھ کر کہیں کھندل نہ دے۔ بولے کا مطلب یہ لوگ کیا کر رہے تھے آپس میں؟ چڑیاں بات کرتی۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث یاد ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں پہلی بار آئے، آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، ممبر کے اوپر ڈھانکنے کھجور کے ایک سوکھے جھاڑ کا پتا اور ڈغالا رکھا گیا۔ جب مسجد تھوڑی پختی ہو رہی تھی تو وہ ڈغالے کو نکال دیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے چڑھے۔ معصوم بچہ جیسے روتا ہے ایسا زور زور سے رونے کی آوازیں آنے لگی، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ جو جھاڑ تھا سوکھا وہ رو رہا تھا کہ اب میں میرے نبی کو سایہ نہیں کر سک رہا ہوں۔ کا مطلب بات کرتے، لیکن اللہ قرآن میں الرحمن قرآن دیے سب سے بڑی مخلوق کا ذکر کر کے بولے انسان کو ایک ایسی صفت دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا۔ وہ کیا ہے؟ علمہ البیان، اس کو بات سمجھانا سکھایا۔ ایک دوسرے کو ہم سمجھاتے نا، بات سمجھانا سکھایا۔ کوئی دوسری مخلوق بیان کر کے بات نہیں سمجھا سکتی سوائے انسان کی۔ میں کیا کر رہا ہوں جب سے؟ تو قرآن سے انسان جڑا، اشرف المخلوقات ہو گیا۔ قرآن کس کو دی گئی؟ قرآن کس پہ نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیے گئے، پورے نبیوں کے امام بنا دیے گئے۔ فضیلت مل گئی۔ کون سے مہینے میں نازل ہوئی؟ سب سے فضیلت والا مہینہ۔ رمضان میں کون سی رات میں نازل ہوئی؟ پورا رمضان خود بابرکت، مگر جس رات کو اس سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں کا ثواب، 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس عبادت کرنے کا ثواب۔ اب کون سی عبادت ہے فرض؟
واحد ایسی عبادت بتاؤ میرے کو جس میں قرآن پڑھنا لازم ہے. توحید کے بعد سب سے بڑا مقام کس کو مل گیا؟ قرآن سے جو چیز جڑی. امتیں کئی آئیں، سب سے پیاری امت کس کو بولے؟ کیونکہ قرآن ہے ہاتھ میں. جو اس سے جڑ گیا مقام بلند کر دیا گیا اس کا. نماز جڑی اس سے، تمام عبادتوں میں سب سے اونچی عبادت ہوگی نماز. اب جا کے اب بولے اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کیجئے اس کتاب کی جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور یہ تلاوت کرنے کے لیے، امت کو سنانے کے لیے نماز کو قائم کریے. یہ جو عبادت الصلاۃ ہے اس کے ذریعے سے سنائیے. یہ آپ کی امت ہو سکتا بہت مصروف ہو جائے، کئی ایسے ہوں جس کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا، وہ سب ہونے کے باوجود 5 بار اس کو بلائیے مسجد میں تاکہ جو کتاب میں دیا وہ سنے اس کتاب کو نماز کے ذریعے سے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ، بے شک یہ نماز تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان لوگوں کو فحش، ننگے اور نافرمانی کے حرام کاموں سے رکاتی ہے. کیسا رکاتی نماز؟ جب میں مسجد کو آتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں میرے جو امام صاحب قرات کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں سمجھ رہا ہوں، انہوں اس میں بول رہے ہیں اللہ رب العالمین ہے، پالنے والی ذات خالی اللہ کی ہے، اللہ الرحمن الرحیم ہے، آخرت کے دن حساب صرف اللہ لینے والے ہیں، کوئی دوسرا بیچ میں آ کے حساب کتاب میں اللہ لیتے وقت ہاتھ نہیں ڈال سکتا. پھر فوری جیسا یہ سنا امام صاحب بولے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں اسی وجہ سے صرف اس کی عبادت کرتا ہوں اور اسی وجہ سے عقیدہ صرف اس پہ رکھ کے اس سے مانگتا ہوں. عقیدہ رکھ کے مانگنے میں اور مانگنے میں بہت بڑا فرق ہے. صرف مانگتا نہیں. فہیم میرے کو ذرا پین دیجیے. یہ میں عقیدے سے نہیں مانگا فہیم بھائی سے. فہیم بھائی دیے تک میری طرف ہاتھ بڑھائے تک میری موت ہو جاتی ہے. میں لے سکتا ہوں پین اس کے بعد. میرا فہیم بھائی پہ عقیدہ نہیں ہے. عقیدہ رکھ کے وہاں مانگتا ہوں اللہ آپ ہے جو آپ چاہے تو ہی مل سکتی ہے چیز میرے کو. اب کس کے ذریعے سے دلاتے آپ کی مرضی ہے. آپ میرے کو جس سے پوچھنے کی اجازت دی ہے میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن انہیں دے گا فہیم دیں گے. یہ پین فہیم دیے تو میرے ہاتھ میں آئے گا. یہ میرا عقیدہ. ایاک نستعین عقیدہ صرف وہیں پہ ہے میرا. جیسا یہ اعلان کرا، وعدہ کرا اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانگا؟ اے میرے اللہ صراط مستقیم دے. صراط اس کو یاد رکھیے، مستقیم کو یاد رکھنا. یہاں پہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے جو اس مستقیم راستے پہ چلا آپ اس کو انعام دیے. میرے کو ان کا راستہ دے. خاص بات کیا ہے یہ دعا میں؟ جو لوگ اس پہ چلے اور جو منزل کو گئے وہ منزل دے نہیں بولا، راستہ دے بلکہ دعا کراؤ. پھر بولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ مت دیجیے اللہ مجھے جو چلے وہ لوگ اس کے اوپر تو آپ کا عذاب آیا ان کے اوپر، اور ان کا مت دیجیے جب چلے اس کے اوپر تو وہ گمراہ ہو گئے. یہی پڑھے نا سورہ فاتحہ میں، نماز میں یہی پڑھایا گیا